جوائنٹ فیملی میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ جوائنٹ فیملی کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جوائنٹ فیملی کے کچھ چیلنجز بھی ہیں. جوائنٹ فیملی سراسر مسئلہ نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سراسر رحمت نہیں ہے، جوائنٹ فیملی دین کا پروپوزڈ فیملی سسٹم نہیں ہے. تو بہرحال اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جو بات ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیمیج، اصل میں ہم بعض اوقات اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے بچے کو کیا کہا ہے، فلاں نے میرے بچے کو کیا کہا ہے. اس نے آپ کے بچے کو جو کہا ہے اس سے تھوڑا ڈیمیج ہوتا ہے، اور آپ جو اس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں اس سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ہمیں بلند ہونے کی ضرورت ہے. بچہ بڑی جلدی اس بات کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ماں اور باپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں وہ بڑی جلدی ان کو ایک خاص کیٹیگری سے نیچے لے آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی غلط بات کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے میٹر نہیں کریں گے. ایک دو انٹریکشن کے بعد وہ انہیں ایک خاص مقام سے نیچے رکھ دے گا. وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے، مطلب ان کو سیریس نہیں لینا ہے. وہ یہ لرن کر لیتا ہے بچہ، یہ خالہ جان ہے، انہیں سیریس نہیں لینا، دادی جان ہے، سیریس نہیں لینا، نانی جان ہے، سیریس نہیں لینا. 2-3 انٹریکشن میں وہ بڑی جلدی ایڈجسٹ کرتا ہے. لیکن وہ 2 انسان جس کے لیے یہ ایڈجسٹمنٹ 20 سال 15 سال کے بعد بھی نہیں ہو پاتی، وہ والدین ہوتے ہیں. یہ پھل جس شاخ سے لٹکا ہوا ہے اس شاخ کو اپنا فکر، اپنے یعنی آپ سے کنیکٹڈ ہے نا، آپ کی ایکسٹینشن ہے، آپ سے نکلا ہی ہے. آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. جوائنٹ فیملی کے اندر بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو اس کا بڑا خیال کرتی ہوں، دادا جان صحیح نہیں کرتے، دادی جان، پھپھی جان. چھوڑ دیں اسے، بچہ خود اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرے گا. اسے سمجھ آئے گا اوکے پھپھی جان کو سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہیں. وہ بڑی جلدی اس طرح ایڈجسٹ کر لیتا ہے. 2 انٹریکشن 3 انٹریکشن کے بعد ایڈجسٹ کر لیتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن آپ کو وہ یعنی اس کی آپ بہت بڑی ضرورت ہے، مطلب کوئی کمپیریسن نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بہت سارے لوگ ہماری ٹریننگ سے گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر میں نے تو سیکھ لیا ہے آپ کے ورک شاپ میں بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، لیکن ان کی پھوپھی کا کیا کروں، انہیں کون سمجھائے. بہت سے لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار چھوڑو، پھوپھی بھی صحیح ہو جائے گی، اپنے آپ کو سنبھالو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو فیل نہیں کرو. بس پھوپھی کے لیے دعا کرو اور اس بات کو فیل نہیں کرو. اور ان سے اگر آپ اس انسان سے جو آپ سے فکری طور پر مختلف ہے، شخصی طور پر مختلف ہے، اپروچ میں مختلف ہے، طریقہ کار میں مختلف ہے، حتیٰ کہ مسلک میں مختلف ہے، جب آپ اس سے دوستی کر کے دکھا دیتے ہیں نا تو آپ کے بچے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا اپنے سے مختلف انسان کو گوارا کرنا چاہیے. اچھا سیکھتا ہے وہ انسانوں میں جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا سیکھتا ہے. اس وقت بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ صرف اپنے ہی جیسے انسان کو ڈھونڈو، وہ ملے گا نہیں، اور پھر بس پریشان رہو. بہت مشکل صورتحال میں ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے سے مختلف انسان کے ساتھ تعلق نبھا سکیں، اپنے سے بہت مختلف انسان کو گوارا کر سکیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ وہ ہمیں دیکھے گا نا.